اس سے پہلے کہ مجلس کا آغاز کیا جائے چند اشعار جناب سکینہ بنت الحسین کی شان میں حاضر ہیں۔ آج بھی قبر سکینہ سے یہ آتی ہے صدا، میرے رخساروں پہ تحریر ہے تاریخ جفا۔ وہ فریضہ جو مجھے کرب و بلا نے سونپا، تا دم مرگ اسے میں نے کیا ہے پورا۔ حفظ مقصد کے لیے مجھ سے مدد چاہتی تھی، کربلا شام کے زنداں سے سند چاہتی تھی۔ شمشیر ید اللہ لگائی جو کمر سے، سر پیٹ کے زینب نے ردا پھینک دی سر سے۔ سمجھاتے ہوئے سب کو چلے آپ جو گھر سے، بچوں کی طرف تکتے تھے حسرت کی نظر سے۔ اس غل میں جدا شہ سے نہ ہوتی تھی سکینہ، پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو روتی تھی سکینہ۔ شہ کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ، شہ کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ، پھر پیار کریں گے ہم تمہیں منہ آگے تو لاؤ۔ وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے لو تو جاؤ، میں کیا کروں میداں میں اگر جا کے نہ آؤ۔ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، چھاتی پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، فرماتے تھے بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر۔ شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ احمدہ استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستساما من معصیته، واستعینوا فاقة إلى کفایته، فإنه أرجح ما وزنا وأفضل ما خزنا۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ممتحنا مساسها معتقدا نتمسك بها أبدا ما أبقانا، وندخر لأهاويل ما يلقانا، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي البتهي أبي القاسم المصطفى محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آلہ الأطیبین الأنجبین الأشجعین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وعطشہم اجمعین۔
اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام اللہم صلی انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واريد ان امر بالمعروف وانہونا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب صلوات عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ مجلس کا آغاز کیا جائے، آپ لوگوں سے التماس ہے، دعا یہ ہے کہ ایک مومنہ جو علی رضا بھائی کی، علی عباس بھائی علی رضا بھائی کی خالہ ہیں، ماسی ہیں رشتے میں، وہ کینیا میں سخت علیل ہیں۔ شاید سال گزشتہ ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا اور اس کے بعد سے ان کی حالت اور آج بہت زیادہ ہی کرٹیکل حالت ہے، لہٰذا ان کے لیے آپ لوگ دعا فرمائیے کہ خداوند عالم بے حق بے طفیل بے صدقے سرکار سید الشہداء علیہ السلام اور جناب سکینہ کے طفیل میں ان کو صحت کامل و عاجل عطا فرمائے۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد، صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، میں جو تقریباً عرض کرتا نہیں تھک رہا ہوں اور آپ لوگ سنتے نہیں تھک رہے ہیں، اور اس کو کیا کہا جائے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یا تو ہمارے بیان میں طاقت نہیں ہے یا آپ کے کانوں میں طاقت نہیں ہے، اور کانوں کی طاقت کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، اس کے آگے کچھ کہنے کے لیے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ لیکن موٹی اور سیدھی بات یہ ہے کہ ہم سب محتاج ہیں در اہل بیت کے، ہم سب آل ٹوٹل حسین محتاج ہیں نا سب لوگ۔ جب کسی کو کچھ مانگنا ہوتا ہے، طلب کرنا ہوتا ہے تو کہاں آتے ہیں؟ آتے ہیں نہیں آتے ہیں؟ اور جب مل جاتا ہے تو کہاں چلے آتے ہیں؟ اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کا تعلق یہاں اور یہاں سے نہیں ہے، یہاں اور یہاں سے ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ہر وقت ہم محتاج ہیں۔ وہ ہمارے محتاج ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ معصوم محتاج ہو سکتا ہے ہم سب کا، لیکن ہم لوگ محتاج ہیں۔ کیا ہم ان کی سیرت پر، ان کے دستور پر نہیں چل سکتے ہیں؟ اگر ہم ان کی سیرت پہ نہیں چل سکتے ہیں، اس کے آگے بھی میں کچھ نہیں کہوں گا کہ ہمیں کیا کہا جائے یا ہمیں کیا نہ کہا جائے۔ ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں ہم شیعان علی ہیں۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ شیعہ کہنا کافی نہیں ہے۔ پیغمبر کی وفات کے بعد شیعہ کا جو اصلی معنی ہے وہ ہے پیرو، کسی کی پیروی کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ شیعہ۔ پیغمبر کی وفات کے بعد، وفات سے پہلے کی بات نہیں، وفات کے بعد کچھ ابو بکر کے ہو گئے شیعہ، کچھ عثمان کے ہو گئے شیعہ، کچھ عمر کے ہو گئے شیعہ، اور کچھ علی کے شیعہ ہوئے، اور کچھ ایسے اتفاقات ہوئے تاریخ میں
جو کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے موقع پہ میں نے بیان کیا، کچھ معاویہ کے شیعہ ہو گئے. ہم تو ڈوبیں گے صنم، وہ تو سب بدبخت ڈوب ہی کے رہے تھے نا بھائی، لیکن وہ اپنے پیروں کو بھی لے کے ڈوب گئے. کہا ہم جائیں گے تم کو بھی لے جائیں گے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ مثال کہ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ مولانا مجھے اشتیاق اس بات کا ہے میں عمرہ کرنے جاؤں. عرض کیا تھا کہ نہیں، شاید اس بات کو میں عرض کر چکا ہوں، عمرہ کرنے کے لیے جاؤں. عمرہ کرنے کا اشتیاق یہ تھا کہ وہاں پر دو تو پیغمبر کے بغل میں لیٹے ہیں، ان کو تو بھائی ٹچ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک صاحب جو ہیں وہ پیغمبر کے باہر لیٹے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا کام یہ ہے کہ میں جاؤں کم از کم اور وہاں پہ کچھ اپنا کام کر کے چلا آؤں. ہم نے کہا تم نے عمرے کو اتنا ہلکا سمجھا ہے؟ کہا مولانا عمرہ اللہ کے گھر کی زیارت ضرور ہے، وہ تو سب کرتے ہیں، لیکن اس ثواب میں کون شامل ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ تو پیرو جو تھا، جو اپنی پیروی کروانے کے لیے مدعی تھا، آج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں جائیں اور اس کے اوپر کیا کریں؟ کچھ نہ کچھ تماشا کر کے چلے آئیں. ہم سب اہل بیت کے گھر کے گداگر ہیں. گداگر کے مطلب بھکاری. جب کوئی غریب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو وہ آتا ہے ہمارے پاس مانگنے کے لیے، لیکن ہم کو اپنی اوقات دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے بڑے بیکاری ہیں. جب ہم اپنی مشکل آسان نہیں کر سکتے ہیں تو دوسروں کی مشکل کہاں سے آسان کر دیں گے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بھکاری ہیں در اہل بیت کے. پیرو کس کے ہیں؟ کس کے پیروں ہیں؟ نعرہ لگائے، کس کے پیروں ہیں؟ اس کے مطلب یہ ہوا کہ ہم علی کے پیروں ہیں. جب ہم علی کے پیروں ہیں تو علی کے اور اولاد علی کے جتنے پروگرام ہوں گے اس میں ہماری مجلسیں انتظار نہیں کریں گی، ہم مجلسوں کا انتظار کریں گے، ہم محفلوں کا انتظار کریں گے، ہم عزاداری کا انتظار کریں گے. اگر ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں پیرو علی ابن ابی طالب. اب وہ ایک الگ چیز ہے، کوئی انسان کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وقت 8:30 کا اور ہم آ رہے ہیں 8:45 پہ 9 پہ. تو یہ اسلام کہتا ہے نظم کو سیکھو. امام خمینی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کل آغا فلاں جگہ کا اپائنٹمنٹ ہے، انقلاب سے پہلے فلاں کا جگہ کا اپائنٹمنٹ ہے. کیا کتنے بجے کا اپائنٹمنٹ ہے؟ کہا کہ 9 بجے کا یا 10 بجے کا ایسے اپائنٹمنٹ ہے. آغا وہاں 5 منٹ پہلے پہنچ گئے. رہبر کبیر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خمینی پہنچ گئے، بیٹھے تھے، وقت سے پہلے پہنچے. وہ شخص پہنچتا کہتا ہے کہ آغا وقت تو کہا 5 منٹ باقی ہے، میں یہاں پہنچ گیا ہوں، جب وقت ہوگا تو ہم دق الباب کریں گے کہ میں آ گیا ہوں اپنے وقت کو جو میں نے لیا تھا. کہا وقت اتنا قیمتی ہے کہ جس وقت کے لیے امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الفرصت تمر مر السحاب. وقت، فرصت بادل کی طرح گزرتی رہتی ہے. فانتہزوا فرص الخیر. تو جو یہ فرصت ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. آزاداری میں اگر وقت پہ آئیں گے نا، تو جب ہم وقت پہ آئیں گے تو سب منظم ہو جائیں گے، سب لوگ ایک دم وقت کے اوپر. خدا رحمت نازل کرے ڈاکٹر قلب صادق صاحب، مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب، ایک عالم دین کا انتقال ہوا ہندوستان میں. 40ویں کی مجلس کا یہ وعدہ لیا گیا مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے. کہا وقت کیا، مجلس کا وقت کیا رہے گا؟ کہا کہ آغا 10 بجے. کہا 10 بجے سوچ لو. کہا سوچ لو، وقت کو ایک بار تم کر لو. اس لیے قانون جو عوام کے ساتھ ہے وہی علماء کے ساتھ ہے، وہی ہمارے گھر کے لیے ہے. سوچ لو. کہ نہیں آغا وہ جو ٹائم ہے بس انشاءاللہ اسی ٹائم پہ.
40ویں کی مجلس کہاں 10 بجے شروع ہوگی؟ مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب وقت پہ پہنچ گئے وہاں، بہت بڑے عالم دین کے 40واں، جس کو اپنے زمانے میں علامہ کہا جاتا تھا، اور وہ وہاں پہنچ گئے۔ 10 بجے کا ٹائم ہوا، وہاں کوئی نہیں فرش ازر، کوئی نہیں۔ تو جنہوں نے مجلس برپا کی تھی ان کے ورثاء نے، وارثوں نے کہا کہ ٹائم ہو گیا ہے۔ کہاں آقا ابھی کوئی؟ کہا میں نے آپ سے کہا تھا، 3 بار میں نے آپ سے پوچھا وقت، آپ نے کہا 10 بجے۔ تو کہا ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم مجلس کا انتظار کرتے ہیں، مجلس ہمارا انتظار نہیں کرتی ہے۔ اور یہ کہہ کے کہا آپ اجازت دیجئے، وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہا تم سن رہے ہو میں پڑھ رہا ہوں، اور وہ ہندوستان کی عظیم المرتبہ شخصیت ممبر پہ بیٹھ گئی اور پڑھنا شروع کیا۔ جیسے مجلس شروع ہوئی ہے پبلک آنا شروع ہو گئی۔ کہا اگر وقت کا تم دھیان رکھو گے، وقت کی پابندی رکھو گے، یاد رکھو تمہاری زندگی منظم رہے گی، تمہاری زندگی جو ہے وقت کے ساتھ چلے گی، اور اگر تم نے وقت کو چھوڑ دیا تو تم نے امیر المومنین کی حدیث کو چھوڑ دیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ امام حسین علیہ السلام نے وقت کو دیکھتے ہوئے، زمانے کو دیکھتے ہوئے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے قیام کا اعلان کیا ہے۔ میرا تخت و تاج لینے کی کوئی مجھے تمنا نہیں ہے کہ میں تخت کے لیے، خلافت کے لیے، حکومت کے لیے، ظلم کے لیے، زیادتی کے لیے، بربریت کے لیے میں نکل رہا ہوں، نہ۔ میرا ہدف ہے رسول کی سیرت کو دنیا میں پھیلانا۔ میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کو پوری دنیا میں پھیلا دوں، اور کائنات میں ایک سسٹم بن جائے۔ اس سسٹم کو جب کوئی دیکھے تو کہے یہ حسینی سسٹم ہے۔ سمجھ میں آیا کہ یہ سسٹم کہاں سے ملا ہے؟ معاویہ کے زمانے میں قیام نہیں ہوا، امام حسن نے صلح کی، ٹھیک ہے، وہاں ضرورت نہیں تھی، تلوار کی ضرورت نہیں تھی، حالات ایسے تھے کہ جہاں پر صلح کرنا مصلحت تھا، اور اسی لیے پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی صلح کی ہے، صلح حدیبیہ صلح ہے، وہاں وقت صلح کا تھا، پیغمبر نے صلح کی۔ امام حسن کا زمانہ تھا، صلح، حالات صلح کے بنے تھے، امام حسن نے صلح کی۔ یزید کا زمانہ اتنا خراب اور اتنا تشویشناک زمانہ کھڑا ہو گیا تھا کہ اب حق اور باطل کو ملایا جا رہا تھا۔ امام حسین نے قیام کیا، کہا اب صلح کا، چونکہ صلح کے شرائط کو معاویہ نے مانا ہی نہیں نا بھائی، ایک صلح کے شرط پر، کسی ایک شرط کے اوپر اگر اس نے عمل کیا ہو تو بتائیے۔ جب کہا وہ شرطوں کو نہیں مان رہا ہے، صلح نامے کو اس نے پیروں کے نیچے دبا دیا ہے۔ حسین کے لیے ضروری ہے کہ باطل کے چہرے پہ جو شرافت کا لبادہ پہنے ہوئے، نقاب پہنے ہوئے بیٹھا ہوا، اس کی نقاب کو چھین کے اس کے چہرے کو سامنے کر دیں۔ امام حسین نے باطل کے چہرے سے نقاب ہٹائی، اور کربلا میں یہی نہیں ہوا ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جو قیام تھا، اس قیام میں خواتین نے برابر کا حصہ لیا ہے۔ اور جب کوئی انسان کبھی ٹینشن میں ہوتا ہے نا، اس کو سکون کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کسی پہ تھوڑی سختی آتی ہے نا، امام حسین کے لیے بہت سخت تھا۔ اپنا وطن مدینہ چھوڑ دینا، آپ لوگوں کا وطن مورو گورو ہے، آپ کو یہاں سے کوئی کہے، آپ کو مجبور کر دے کہ مورو گورو چھوڑیے، آپ یہاں سے نکلیے، نکلنا پڑے گا آپ کو۔ آپ دل سے نکلیں گے یا بددلی سے نکلیں گے؟ اور جن لوگوں کے ماں باپ کی قبر یہاں ہے، اس سے پوچھئے کہ وہ کس طریقے سے نکلے گا۔ امام حسین کے حالات کو دیکھیے آپ، ان حالات میں ماں کی قبر مدینے میں، بھائی کی قبر مدینے میں،
خاندان پورا مدینے میں دفن ہے، نانا کی مزار مدینے میں موجود ہے، حسین کے مجبور ہو چکے ہیں کہ اب مدینہ چھوڑ دیں، مدینہ کو خیر و بات، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین جا رہا ہے عراق کی طرف۔ ان حالات میں حسین ابن علی علیہ السلام کو سکینہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ایسی سکینہ امام حسین علیہ السلام کی نسل میں رکھی کہ جب جب حسین دیکھ رہے ہیں اپنے قیام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی سکینہ حسین کے پاس میں ہے۔ جب کوئی نبی مشکلات میں گھرا ہے، قرآن مجید کی آیات ہیں، آج انشاءاللہ تلاوت کریں گے، جب کوئی نبی پہ یا مومنین کے اوپر کوئی مشکل آن پڑی ہے، اللہ نے سکینہ کا انتظام کیا ہے، سکینہ کا انتظام نہیں کیا ہے، سکینہ کا انتظام کیا۔ سکینہ جو ہے وہ پستی کے معنی میں ہے، سکینہ یعنی سکون دینے والا، سکینہ یعنی پستی کے معنی میں ہے، لہذا سکینہ نہیں کہنا چاہیے، سکینہ۔ قرآن مجید بارہا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم مومنین کے لیے سکینہ کا انتظام کر رہے ہیں، اور جو کافرین ہیں، جو ملحدین ہیں، جو منافقین ہیں، ان کے لیے ہم عذاب کا انتظام کر رہے ہیں۔ مومن ہے، نبی ہے، رسول ہے، یا حامی نبی اور رسول ہے، اس کے لیے سکینہ ہے، لیکن جو لوگ ان کے بغاوت کے اوپر اتر آئے ان کے لیے سکینہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے عذاب الہی موجود ہے۔ میں نے سکینہ مخصوص کر رکھا ہے، قرآن مجید میں 6 جگہ کے اوپر لفظ سکینہ آیا ہے، جس کا باقاعدہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ سکینہ ہم نے کہاں کہاں پہ دیا ہے، کس کو دیا ہے۔ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی 248 نمبر آیت، 248 نمبر آیت، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَتَ مُلْکِهِ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مومنین۔ تابوت کا بھی ذکر ہے اور سکینہ کا بھی ذکر ہے۔ دوسری آیت سورہ توبہ کی 26 نمبر آیت، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا وعذب الذین کفروا وذالک جزاء الکافرین۔ جو سکینہ ہے وہ رسول کے اوپر ہے اور مومنین کے اوپر ہے۔ یہاں کے اوپر دشمنوں کے اوپر، منافقین کے اوپر، کافرین کے لیے سکینہ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تیسری آیت ہے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 40ویں نمبر آیت، 40 نمبر آیت، اس میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس میں بھی خداوند عالم نے جب ان لوگوں کے لیے جن کی نصرت کرنا چاہیے، جب پیغمبر ختمی مرتبہ مدینے سے ہجرت کر رہے ہیں تو جو مدینے کے اطراف میں جہاں پہ غار میں پیغمبر نے ٹکے ہیں پیغمبر نے، وہاں بھی پیغمبر کو سکینہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ تیسری آیت، چوتھی آیت ہے، تیسری آیت ہے سورہ فتح کی 4 نمبر آیت، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ 4 نمبر آیت، اس میں بھی سکینہ کہاں مومنین کے لیے ہے،
تاکہ جتنا مومنین کے دل میں ایمان بڑھ رہا ہے اس میں اور اضافہ ہو سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے سکینہ کی وجہ سے، سکینہ امام حسین کو جو سکینہ ملا ہے اس کی تقویت کی بنیاد پر امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا معرکہ طے کیا ہے۔ چوتھی آیت، 5ویں آیت سورہ فتح کی 18 نمبر آیت، لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ تحت الشجرہ کون سا ہے؟ صلح حدیبیہ، تحت الشجرہ۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ ہم نے تم کو سکینہ دیا ہے، سکینہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کو فتح جلدی ملنے والی ہے۔ پیغمبر سے یہ ہوا کہ یہ نہ سوچنا کہ تم صلح کے بعد ایسے ہی بیکار میں بیٹھ جاؤ گے، نہیں، ہم نے تم کو سکینہ اس لیے دیا ہے کیونکہ تمہارے حق میں جو ہے وہ کامیابی تمہارے حق میں ہے، کوئی دوسرا کامیابی کو لے نہیں جا سکتا۔ آخری آیت ہے سورہ فتح کی 26 نمبر آیت ہے، یعنی سورہ فتح میں 3 جگہ کے اوپر سکینہ کا ذکر ہے۔ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہاں پہ بھی خداوند عالم نے جو سکینہ دیا ہے رسول کو دیا ہے، مومنین کو دیا ہے۔ اب اگر سکینہ کی ہمیں قدر نہ ملے، اگر ہمیں سکینہ کی قدر و منزلت حاصل نہ ہوئی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ سکینہ کوئی تھی ہی نہیں۔ اور یہ تابوت کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگوں نے آج مذہب کے اندر کچھ لوگ ایسے شرپسند لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جو مولوی کا قلادہ پہنے ہیں مولویت کا، لیکن ہے نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ تابوت اٹھانے کا کیا فائدہ ہے، علم اٹھانے کا کیا فائدہ ہے۔ میں ان سے سوال کروں گا، جب آپ کے گھر میں کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو تابوت میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ ہمیں ہاتھوں پہ لے جائیے، کندھے پہ لاد لے جائیے، اگر طاقت ہو تو تابوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب آپ اپنے گنہگار یا عبادت گزار یا جس طریقے کے مردوں کے لیے تابوت کا انتظام کرتے ہیں، تو ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کی سیرت پہ، ہم ان کی ذریت کے لیے اگر تابوت شبیہ کے طور پہ نکالتے ہیں تو اس میں کیا اشکال ہے، کیا مشکلات ہیں جو آپ کو کھل رہی ہے؟ خداوند عالم نے تابوت کہا ہے، کہا تابوت میں سکینہ ہے۔ قرآن مجید میں جو میں نے آپ کے سامنے 6 آیتیں، خدا رحمت کرے آیت اللہ العظمیٰ جزائری، خدا ان کی مغفرت کرے، ایک مجلس تھی 10 سفر کی مجلس یہی شہادت کی، وہ جب جناب سکینہ کا ذکر کرتے تھے، میں نے ان کی کئی مجلسیں سنی، تقریباً 96 یا 97 ایئرس کے ہو کے وہ دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی مجلسیں میں نے سنی، لیکن آخری مجلس وہ یاد ہے آج تک، اس لیے آج میں نے اس مجلس کو انتخاب کیا۔ آخری مجلس جب ان کی تھی، زندگی کی آخری مجلس، تو مجلس میں آئے ہیں اور کہتے ہیں اے دوستوں، اے میرے طالب علموں، ہم بھی طالب علم ہیں، یہ مجلس تقریباً میری آخری مجلس ہے، آج میں سکینہ کے بارے میں وہ پڑھ کے جاؤں گا کہ جو تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ اور انہوں نے ان 6 آیتوں کا انتخاب کیا، 6 آیتوں کو انہوں نے پڑھا، کہا جو لوگ سکینہ پر اعتراض کرتے ہیں اور تابوت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، وہ قرآن کے اوپر پہلے اعتراض کریں، سکینہ اور تابوت کے اوپر بعد میں اعتراض کریں، اس لیے کہ جب تک قرآن باقی رہے گا، نام سکینہ باقی رہے گا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ جناب سکینہ کا مرتبہ، عظیم و شان بی بی سکینہ، وہ سکینہ کہ جس نے پوری امت کو سکون دیا، حسین ابن علی کو اکیلے نہیں، پوری امت کو۔ آج اگر پوری امت مسلمہ سکون اور چین کی زندگی بسر کر رہی ہے، وہ صدقہ ہے حضرت سکینہ بنت الحسین کا۔ اور یزیدیوں کا جو ٹارگٹ ہے وہ کون سے روزے ہیں؟ سکینہ اور زینب۔ 2 طاقتوں سے اتنا یہ ڈر رہے ہیں، امریکہ ہو، اسرائیل ہو، عربستان سعودی ہو، انہیں ان 2 شہزادیوں سے اتنا خوف تمہیں کھائے جا رہا ہے کہ جب بھی تم کوئی وسفوٹ کروا رہے ہو، کوئی حملہ کروا رہے ہو، تو دمشق کے اوپر حملہ کروا رہے ہو، اور سیدہ زینب کے حرم پہ اور ٹارگٹ ہے جناب رقیہ۔
یہ ایسا کیا تھا؟ کہا اس لیے ہمیں خوف ہے کہ یہی وہ انقلاب تھا کہ جو کربلا کے انقلاب کو کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے لے کے شام تک کی اور شام سے لے کے مدینے تک جناب زینب نے پہنچایا ہے، شام تک جناب سکینہ نے پہنچایا، لیکن مدینے کا جو راستہ طے کیا ہے اور اس قیام حسینی کو باقی رکھا ہے، یہ وہی سکینہ تھی کہ جن کے قیام نے اس قیام حسینی کو باقی رکھا ہے۔ سمجھ میں آیا سکینہ کیا ہے؟ اگر معرفت سکینہ نہ ہو اور ہم لوگ ہماری بچیوں کے لیے ایک پیغام کہ تم اپنی زندگی کو اگر سنوارنا چاہتی ہو تو سکینہ بنت الحسین کے سیرت پہ عمل کرو۔ اگر ہمیں اپنی زندگی کو ہماری بچیوں کو بڑھنا ہے آگے تو سکینہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلو۔ نام بدلے ہوئے ہیں تاریخ اسلام میں، رقیہ بنت الحسین کوئی کہتا ہے، لفظ سکینہ جب آتا ہے تو پھر امام حسین کی ایک دوسری بیٹی کا نام، لیکن مشہور یہ ہے جناب سکینہ، لیکن جو 4 سالہ بیٹی جناب امام حسین کی ہیں وہ رقیہ بنت الحسین ہیں، جن کا آپ روزہ جب جائیں گے سیریا جائیں گے تو وہاں پہ زیارت پڑھیں گے روزے پہ جناب رقیہ کے نام سے۔ غرض کے امام حسین کو سکینہ ملا، وہ چاہے یہ بیٹی ہوں چاہے دوسری بیٹی ہوں، سکینہ امام حسین کے پاس تھیں۔ پیغمبر ختمی مرتبت کو، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ کو جناب سیدہ کی صورت میں ایک سکینہ دیا۔ اے میرے حبیب، جب تم کو ابتر لوگ کہہ رہے تھے ہم نے تمہیں اولاد دی، ایسی بیٹی دی جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آئی ہے اور تمہارے لیے سکون ہے، تمہارے لیے سکینہ۔ اور ہمارے اور آپ کے پہلے امام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کی بیٹی زینب کبریٰ وہ سکینہ ہیں کہ جو آج بھی شام سے فریاد کر رہی ہیں، مسلمانوں آؤ، امت مسلمہ حیران ہے آج بھی۔ دنیا کی نظریں جناب زینب کے اس حرم کی طرف ہیں، یعنی اگر انسان کو دیکھنا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے تو جناب زینب کے حرم کی طرف جا کے دیکھے، زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اور یہ 40 حسینی کیا ہے؟ یہ جو 40 کے ایام انشاءاللہ چل رہے ہیں، زور و شور سے زائرین جا رہے ہیں، جوک در جوک، قافلے در قافلے، گروہ در گروہ پیادہ روی کے لیے۔ یہ سب انقلاب حضرت زینب و سجاد و سکینہ ہے جو پوری امت مسلمہ کے بدن کے اندر ایک حرارت پیدا کیے ہوئے ہے۔ جب تک وہ گرمی رہے گی 40 مناتے رہیے گا۔ جتنے ظالم ہیں، جتنے یزیدی ہیں، ان کے منہوں پر، ان کے چہروں پہ تماچے پڑتے رہیں گے، لبیک یا حسین کی آوازیں بلند ہوتی رہیں گی۔ یہ ہے سکینہ حسین کی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آج دشمن کو 40 کھل رہی ہے، 40 میں وہ جمع غفیر، وہ مجمع مدینے میں 40 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ لوگ ہو جاتے ہیں تو وہاں ان کی حجم حالت بگڑ جاتی ہے۔ یہاں 5 کروڑ پچھلے سال، آج اس سال کے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ابھی کتنے لوگ اندر جا چکے ہیں، چونکہ کچھ لوگ تو ویزے کے ساتھ گئے ہیں اور باقی بارڈر کھول دیا تھا، بغیر ویزے کے لوگ داخل ہو جاتے ہیں۔ کربلا کی زمین چھوٹی ہے لیکن امام حسین کی سخاوت اتنی بلند ہے، جتنے زوار آنا چاہو آؤ، نہ کوئی بھوکا رہ سکتا ہے، نہ کوئی پیاسا رہ سکتا ہے، نہ کسی کے لیے جگہ کی کوئی کمی رہ سکتی ہے۔ آؤ ہمارے پاس، ہم تم کو عطا کرنے والے، آؤ تو صحیح 40 میں حسین تمہیں بلا رہا ہے، آؤ ماتم کرو، آؤ یزیدیوں کے چہروں کو کچلتے ہوئے حسین کے دربار تک پہنچ جاؤ۔ آج نام یزید نہیں باقی ہے، آج نام معاویہ باقی نہیں ہے، آج عمر سعد کا نام باقی نہیں ہے، آج شمر کا نام باقی نہیں۔ حسین کا نام کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں سکینہ دی تھی، اس سکینہ نے پورے حسینی قیام کو بڑھا کر آج تک ہم تک محفوظ پہنچا دیا ہے۔ ہم نے یہاں تک ہم نے طے کیا ہے، اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس سکینہ کے پیغام کو قیامت تک پہنچاتے رہنا، جب تک زندہ رہنا میرے بابا کا نام لیا کرنا، لیتے رہنا، اس لیے کہ میرا ماں بابا ایسا بابا تھا جسے تڑپا تڑپا کے شہید کیا گیا۔
زیارت ناہیہ میں امام حسین امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف فرماتے ہیں ہمارا سلام ہو ہمارے جد پر جنہیں تڑپا تڑپا کر شہید کیا گیا. یہ تڑپا تڑپا کے شہید کیسے کیا گیا؟ جب کسی کو ہم لوگ قربان کرتے ہیں بقرہ عید میں، عید الاضحیٰ میں، جب جانور کو قربان کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ گردن کے پیچھے سے تو نہیں کرتے نا، سامنے سے کرتے ہیں. لیکن حسین ابن علی کو پشت گردن شہید کیا گیا ہے. امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد امجد پہ جنہیں تڑپا تڑپا کر بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا. ایک معجزہ جناب سکینہ کا سنیے اور انشاءاللہ زحمت تمام. حرم حضرت رقیہ اور جناب زینب کے حرم کو بڑھایا جا رہا تھا. ایک زمانہ تھا، پھیلایا جا رہا تھا، توسیع دیا جا رہا تھا. جناب رقیہ کے حرم کے بغل میں کچھ گھر تھے. ان گھروں نے کہا کہ وہ یہودی تھے، انہوں نے کہا میں اپنا گھر نہیں دوں گا، مجھے یہی رہنا ہے، کوئی اپنا گھر کیوں چھوڑے. متولی جو حرم کے تھے انہوں نے بیت المال سے وقف سے کہا کہ میں تم کو ڈبل پیسہ دوں گا. کہا نہیں. ٹربل پیسہ دوں گا؟ نہیں. جو چاہو دے دوں گا؟ کہا نہیں، میں وہ دوں گا نہیں. ٹھیک ہے نہ دو، کوئی بات نہیں، بات ختم ہو گئی. اس کے یہاں اس کی بیوی حاملہ ہوئی. وقت گزرتا گیا، وقت یہاں تک آیا کہ اس کی بیوی کے درد شدید اٹھنا شروع ہو گئی اور بہت حالت خراب. اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا اور شوہر جو تھا وہ بہت پریشان، بڑے حالات میں گھرا ہوا. اور وہ آتا ہے کہاں؟ میں نے آپ سے کیا کہا کہ ہم سب گداگر ہیں. کہاں کے؟ ہم دوسروں کی کہاں مشکل کشا بن سکتے ہیں، چونکہ ہمارا تو مشکل کشا یہاں ہے. مانگو ملے گا تم کو، بھلے تو ہماری مخالفت کر رہے ہو. کہتے ہیں کہ وہ آیا اور اس نے توسل کیا. بی بی میں بہت بری مصیبت میں پھنس گیا ہوں اور یہ میری پہلی اولاد ہے، اور اگر کچھ ہو گیا تو میں تو کہیں کے نہیں رہوں گا. میں نظر کرتا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں ڈیلیوری آسانی سے ہو گئی تو میں اپنی زمین چڑھا دوں گا. جو پیسے پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ آل محمد کیا چڑھانے پہ تیار ہے. جو چاہیے ہم سب تو آپ کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جان بچا لیجیے. یہ دعا کیا اس نے روزے میں. یہودی، ہم لوگ تو شیعہ ہیں، ہم تو جناب سکینہ سے نہیں مانگیں تو کس سے ہم جائیں گے مانگنے؟ کیا ہم کوئی پنڈتوں کے یہاں جائیں گے؟ آشرم میں جائیں گے مانگنے کے لیے؟ یا سنیوں کے پیروں کے یہاں جائیں گے مانگنے کے لیے؟ ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت سے مانگیں گے وہی دیں گے. یہ وہاں سے آتا ہے ہاسپٹل. زوجہ کو دیکھا تو زوجہ بیٹھی ہوئی ہے. کہا تم، ہماری تو مشکل سب آسان ہو چکی ہے اور بچہ ہاتھ میں وہ ہنس رہا ہے. دیکھیے آپ اتنی دیری میں کتنی تبدیلی. مانگو ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے سوچ نہیں سکتے ہو. کہا یہ تو عجیب و غریب اتفاق ہے. اور بیوی کہتی کہ تم کیا سکینہ بنت الحسین کے روضے پہ گئے تھے؟ کہا تم کو کیسے پتا؟ اور تم نے ان سے توسل کیا؟ کہا تم کو. کہا میں جب مشکل میں تھی اور جب میں درد میں گرفتار تھی وہ بی بی ہماری خدمت میں آتی ہے اور وہ بی بی کہتی ہے کہ جا، میں نے تمام تیری مصیبتوں کو حل و فصل کر دیا ہے. وہ پلٹ کے آتا ہے اور آنے کے بعد تولیت جو حرم کی ہے، جناب رقیہ کے حرم کی جو متولی ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے پورا خواب بیان کرتا ہے. اور خواب کو بیان کر جو اپنی حاجات تھی، جو پریشانیاں تھیں، ان کو اس نے پریشان، اور جو اس کی زوجہ نے خواب دیکھا ان تمام چیزوں کو اس نے بیان کیا. کہا میں ایمان لاتا ہوں سکینہ پر اور میرا پورا خانوادہ ایمان لاتا ہے سکینہ پہ. جب کوئی مشکلات میں گھرے وہ سکینہ کے در پہ آ جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ، حسین کے دل کا چین سکینہ، حسین کی رونق سکینہ، علی کی رونق زینب، حسین کی رونق، حسین کی آرزو سکینہ. جناب عباس
کو جنگ کی اجازت نہیں ملی ہے، لیکن جو جناب سکینہ سے اور جناب سکینہ اور جناب عباس میں جو محبت تھی، الفت تھی، وہ التش 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 کی جب آوازیں عباس کے کانوں میں جا رہی تھیں، جناب عباس تڑپ رہے تھے. اور کیا نہ ہوتا کہ عباس فوج کے اوپر حملہ کر دیتے، اور پھر جو ہوتا وہ تو آپ لوگ سب جانتے تھے کہ فوج اشقیاء ڈری ہوئی بیٹھی ہوئی تھی کہ کہیں عباس ابن علی آ کے حملہ نہ کر دیں. انشاءاللہ بیان کروں گا، کسی دن بیان ہوگا. امام حسین فرماتے ہیں کہ تمہیں جنگ کی اگر ضرورت جانا چاہتے ہو تو تم ایسا کرو، بچوں کے لیے پیاس کا انتظام، پانی کا انتظام کر دو. مشق سکینہ کو لیا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے مشق سکینہ، علم عباس کا ہے، مشق سکینہ ہے. آج جب بھی مشق کی طرف ہم دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس کے حرم میں جائیے گا، جب آپ زری پہ جانا چاہیں گے، زری سے پہلے مشق سکینہ لگی ہوئی ہے. جیسے ہی مشق کو دیکھیں گے، سکینہ کی پیاس یاد آ جائے گی. ہماری جانیں قربان ہو جائیں، اے بی بی آپ کی پیاس تو نہ مٹ سکی، لیکن آپ نے اتنا پانی کا انتظام کر دیا ہے کہ آج جتنے زائرین آ رہے ہیں وہ سب سیراب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. ہمارا سلام ہو شہزادی سکینہ پر کہ جن کے تماچے مارے گئے، جن کے بندیوں کو چھینا گیا. ہاں زاداروں، قیامت ہو گئی جب عصر عاشور حسین شہید ہو گئے ہیں. شمر آگے بڑھتا ہے، خیموں میں آگ لگا رہا ہے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں. یہ بچی چھوٹی سی، اے شمر میری چادر کو نہ چھین، ارے ہم اہل بیت نبوت و طہارت ہے. اے شمر، شمر نہ میری چادر کو نہ چھین. شمر نے وہ بے حرمتی کی، سکینہ کی چادر کو چھینا، چہرے پر رخساروں پر تماچے لگائے. بچوں کو یہ ہوتا ہے، آپ جتنا بچوں کے اگر اپنے چہرے کے اوپر ماریں بچہ بے ہوش نہیں ہوتا ہے، یہ ایک خاصیت پائی جاتی ہے بچوں میں. لیکن سکینہ کو اتنے تماچے سکینہ کو اتنے تماچے مارے گئے کہ سکینہ غش کھا کے گر گئی. سیدانیوں نے حلقہ کیا، سب نے گریا شروع کر دیا. تاریخ کہتی ہے کہ زوجہ حر پانی لائی، جناب حر کی زوجہ نے پانی جب دیا ہے، سکینہ نے پانی کو دیکھا. جناب زینب سے کہتی ہیں، اے پھوپھی اماں، اتنے لوگ تو اسیر ہیں، اتنے لوگ یہاں موجود ہیں، آپ نے پانی کیوں نہیں دیا؟ آپ نے پانی مجھے کیوں دیا؟ جناب زینب کہ فرماتی ہیں، اے سکینہ چونکہ تم سب سے چھوٹی ہو، یہ سننا تھا. مقتل میں سکینہ اتر گئی پانی کو لیے ہوئے. اے پھوپھی اماں، ارے مجھ سے چھوٹا میرا بھیا اصغر ہے جو پیاسا ہے، سکینہ کیسے پانی پیے؟ یہی وہ حالات تھے. ارے جب زندان شام میں سکینہ اذیت و آزار میں پہنچی تھی، ایک رات میں رونا شروع کر دیا، گریا کرتی کرتی سو گئی. سوتے سے اٹھی فرماتی ہیں، پھوپھی اماں ذرا بھیا کو بلائیے. جناب سید سجاد نزدیک آئے. اے بہن سکینہ کیا ہو گیا؟ اے بھیا میں نے دیکھا میرا بابا آیا ہے مجھ کو اپنے ساتھ لینے کے لیے. اے بھیا مجھے اب یہاں نہیں رہنا، مجھے اجازت دو، میں بابا کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. سیدانیوں میں کوہرام برپا ہو گیا. یزید کی آنکھ کھلی، یہ رونے کی آوازیں کا حسین کی چھوٹی سی بچی روتے روتے بے حال ہو رہی ہے. یزید کہتا ہے کہ حسین کا سر لے جاؤ سکینہ کے پاس. جب وہ سر آیا، ہاتھ میں سر کو لیا. اے بابا جب آپ ہم سے رخصت ہو کے گئے تھے آپ کا گلا سالم تھا، لیکن بابا جب آج آپ کا سر کٹا ہوا آیا تو آپ کی رگیں کٹی ہوئی ہیں. اے بابا آپ سکینہ اکیلے نہ رہے گی. یہ کہتی کہتی سر حسین پر گر گئی. ادھر گرنا تھا، ادھر امام فرماتے انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ شام سیدانی کا